الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج اس کی 6 تاریخ ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے یا جس کو اردو تاریخ کہتے ہیں، اس کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے اور پچھلا مہینہ گزرا ذی الحجہ، اس پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہجری کیلنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں اجلۂ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کے مشورے سے وجود میں آیا، بنایا گیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ کر رہے تھے تو اس میں صحابہ کی مختلف رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی تھی اس کو ایک تاریخ مانا جائے، اس کیلنڈر کی بنیاد اسی کو بنایا جائے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی یا آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس دن کو پہلی تاریخ بنائی جائے اور اس ہجری کیلنڈر کی بنیاد اس پر رکھی جائے۔ لیکن حضرت علی اور ان جیسے اور صحابہ کی رائے ہوئی کہ اگر ہم کسی دن کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو اگر ہم بنیاد بناتے ہیں تو یہ تو وہی حال ہو جائے گا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو بنا دیا۔ 25 دسمبر بڑا دن مناتے ہیں، اور ہم کو ان لوگوں کی مشابہت سے بچنا ہے۔ کیوں نہ کسی عظیم واقعے کو بنیاد بنایا جائے جس سے ہماری قوم کو، قوم مسلم کے اندر تحریک پیدا ہو، حرکت پیدا ہو، اس کے اندر دنیا میں انقلاب لانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی انقلاب کا اہم واقعہ ہے۔ مکہ میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کیا۔ مکہ میں اسلام کو اتنا فروغ نہیں ہوا، لیکن جب ہجرت کیے مدینہ تو اسلام کو کافی تیزی سے فروغ حاصل ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد مختلف قبائل، مختلف ملتوں کے لوگ، قوموں کے لوگ جوق در جوق آ کر کے اسلام قبول کرنے لگے۔ تو گویا کہ اسلام کے شاندار دور کی جو شروعات ہوتی ہے اور اسلام کی طرف جو لوگ جوق در جوق مائل ہوتے ہیں وہ ہجرت کے بعد ہے، لہذا ہجرت ہی کو بنیاد بنایا جائے۔ چنانچہ ہجرت کو بنیاد بنا کر کے یہ کیلنڈر ایجاد کیا گیا، بنایا گیا، جو آج تک رائج ہے۔ اس کیلنڈر کو محفوظ کرنا، اس کی تاریخ کو یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ آپ حضرات کے پاس جنتری ہوگی، پڑھ لیجئے گا تفصیل کے ساتھ، اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اسی طرح جس طرح رمضان کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ شعبان و شہری، رمضان و شہر اللہ، اسی طرح شہر اللہ المحرم کہا جاتا ہے۔
اور جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے کہ اللہ کا گھر، مسجد عظمت والی جگہ۔ تو جو مہینہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کے نام کے ساتھ، اس مہینے کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا مضاف الیہ یا اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مہینوں میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کو دیکھا کہ 10 محرم الحرام کو وہاں کے یہود روزہ رکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو تم لوگ؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑا عظیم دن ہے، اس لیے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا تھا اور فرعون دریائے قلزم میں ہلاک کیا گیا تھا، ڈبو دیا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا، ہم لوگ ان کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام سابقہ ادیان کی اچھی چیزوں کو، سابقہ ادیان چاہے وہ دین یہود ہو چاہے دین عیسائی ہو، تو سابقہ ادیان کی اچھی باتوں کو جو انسانی فطرت کے مطابق ہوں اور اللہ کی نافرمانی اس میں نہ ہو، اسلام اس کو مٹاتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر وسعت ہے، لیکن اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے کہ سابقہ ادیان کی جو اچھی باتیں جو شرک کے قبیل کی نہ ہوں، معاصی کے قبیل کی نہ ہوں، کفر کے قبیل کے نہ ہوں، انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہو اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو، اسلام اس کو باقی رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ، کہ ہم موسیٰ کے اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری برادری کے ہیں، وہ بھی نبی تھے اللہ کے، وہ کریم اللہ ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، آپ نے بھی روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں مشابہت ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر زندگی نے وفا کی اور میں زندہ رہا تو اگلے سال میں 9 اور 10 کو روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اگلا سال آنے سے پہلے اگلا محرم آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کا ارشاد باقی ہے کہ اگلا سال 9 اور 10 کو ہم روزہ رکھیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم کو صرف 10 کو نہیں بلکہ 9 کو اور 10 کو روزہ رکھنا ہے یا 10 اور 11 کو روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کے لیے ایک اور حدیث ہے جس میں اس روزے کی فضیلت بیان کی گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، 9 10 یا 10 11 کو روزہ رکھے گا یا تینوں دن روزہ رکھے گا، 9 10 11 روزہ رکھے گا، تو اس کے ہر روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ بہرحال ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، یہ مہینہ بھی عبادتوں کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بھی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے کی تاریخی اعتبار سے بھی اپنی اہمیت ہے کہ اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ 10 محرم کی تاریخ ہی تھی۔ سب کے علم میں ہے یہ واقعہ، بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کو ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کی شہادت محمد علی جوہر نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کی شہادت یہ دنیا انسانیت کا سب سے عظیم واقعہ ہے، یعنی جتنی شہادت کے واقعات دنیا میں پیش آئے ہیں ان میں حضرت امام حسین کی شہادت کا جو واقعہ ہے سب سے عظیم ہے۔ اور کیسے عظیم نہ ہو، چونکہ ان کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جو ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اور ان کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے کہ ان کے نانا کے طفیل جن کو اسلام ملا تھا، ان کا پانی بند کرنے والے وہی لوگ تھے جن کے نانا کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ جام کوثر پلائے گا، اور ان کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے، ان کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے کہ جن کے نانا کا کلمہ وہ دن رات پڑھا کرتے تھے۔ وہ غیر نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، یہود نہیں تھے، ہنود نہیں تھے، بلکہ وہ ان میں صحابہ کی اولادیں بھی تھیں۔ لیکن ان تمام لوگوں نے ایک ناجائز سلطنت کو تسلیم کرتے ہوئے اور ایک ناجائز حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے سرنڈر کر دیا تھا ان کے آگے، اور ان ظالم وقت کی پیروی کرتے ہوئے ان کے احکام کو بجا لاتے ہوئے بلا شبہ ان لوگوں کو شہید کیا، 72 لوگوں کو کربلا کے میدان میں، جو اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین انسان تھے، جو 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے کربلا میں، اس وقت روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ اور ان کو شہید کرنے والے جو لوگ تھے، چاہے وہ شمر ہوں، چاہے سنان ہوں، چاہے عمرو بن سعد ہوں، چاہے ان کے علاوہ لشکر ہو 3000 کا، 4000 کا، 5000 کا مجمع، یہ روئے زمین کے سب سے بدتر انسان تھے، اس لیے کہ وہ آل رسول کے خون سے اپنی تلوار کو رنگ رہے تھے۔ تو امام حسین کی جو مظلومانہ شہادت ہوئی، یہ دنیائے شہادت کا سب سے عظیم واقعہ ہے، اور یہ شہادت کسی سلطنت کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے، اسلام کے نظریے کی بقا کے لیے، حق کو حق کہنے کی بقا کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مظلوم کا مقابلہ ظالم سے ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی مظلوم دنیا میں کہیں بھی آواز اٹھاتا ہے ظالم کے خلاف، تو اس کے سامنے کہیں نہ کہیں حسین کا اسوہ ہوتا ہے، حسین کا نمونہ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ افریقہ میں کالے لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے جس نے تحریک چلائی تھی، نیلسن منڈیلا کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ ہمارے آئیڈیل حسین ہے، اس لیے کہ حسین نے دیکھا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس افراد نہیں ہیں، اور ہمارے سامنے جو لشکر ہے لشکر جرار ہے اور بڑی طاقت ہے، پوری سلطنت پر اس کا ڈنکا بج رہا ہے پورے علاقے پر، لیکن پھر بھی حسین نے حق کو حق کہنا نہیں چھوڑا اور حق سے پیچھے نہیں ہٹے، گرچہ وہ شہید ہو گئے۔ گاندھی جی نے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ ہمارے آئیڈیل حسین ہیں، اگر حسین نہ ہوتے تو مظلوم کو اپنی آواز کہنے کا موقع نہیں ملتا، اور مظلوم کے اندر یہ اسپرٹ اور یہ جرأت پیدا نہیں ہوتی کہ ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے یا ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ بہرحال تو چونکہ اس مہینے میں عاشورہ کے دن امام حسین کی ظالمانہ شہادت ہوئی، اور یہ ایسی شہادت، میں نے کہا کہ تاریخی شہادت کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ اس شہادت پر دنیا نے جتنے آنسو بہائے ہیں، کسی کی شہادت پر اتنے آنسو نہیں بہائے گئے۔ حضرت زکریا کو بھی شہید کیا گیا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی شہید کیا گیا، پیغمبر ہے، لیکن چونکہ ان کے ماننے والے اس وقت بہت کم تھے، چند لوگ تھے، تو امام حسین کی شہادت پر جتنے آنسو بہائے گئے اتنی کسی کی شہادت پر آنسو نہیں بہائے گئے۔ جتنی منقبتیں لکھی گئیں کسی کی شہادت پر اتنے مرثیے نہیں لکھے گئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اور آپ نے امام حسین کے سارے کرداروں پر اپنے اعمال کے ذریعے ایسا پانی پھیر دیا ہے، ایسا پانی پھیر دیا اپنے اعمال کے ذریعے سے کہ وہ امام حسین کا کارنامہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے،
اور ہم وہ کام کرنے لگے ہیں جو شمر نے کیا تھا، جو سنان نے کیا تھا، جو عمرو بن سعد نے کیا تھا۔